بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر انا و اخواتہا۔ ہمارا موضوع بحث مرفوعات چل رہے ہیں کہ کون کون سے اسم مرفوع ہوتے ہیں۔ شروع ہوئی تھی کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح حروف مشبہ بلیسا کا اسم۔ آج بات یہاں پہنچی کہ انا و اخواتہا، جنہیں ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یعنی یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح نواسخ میں سے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ اسماء، یہ حروف مشبہ بالفعل، یہ اس مبتدا کو نسب دیتے ہیں جو ان کا اسم کہلاتی ہے، اور خبر کو رفع دیتے ہیں جو ان کی خبر کہلاتی ہے۔ اب وہ آپس میں مبتدا اور خبر نہیں، بلکہ وہ ان کے اسم اور خبر ہوتے ہیں۔ انا زیدن قائمٌ۔ خوب، اگر یہ حروف ہیں تو حروف چونکہ کلمہ کی 3 قسم ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حروف ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ اسم اور خبر کو نسب اور رفع دیتے ہیں، اور ان کا نام ہم نے رکھا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ کس بات میں ان کی فعل سے تشبیہ ہے کہ ہم ان کو حروف مشبہ بالفعل کہہ رہے ہیں؟ پوری توجہ میری جان۔ فرماتے ہیں ان میں 3 قسم کی شباہت ہے فعل کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ ایک تو یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کی جو تعداد 6 ہے، جو میں نے شاید بیان نہیں کی، انا، انا، کانا، لکننا، لیتا، لعلہ، یہ جو 6 ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ 6 کے 6 مبنی علی الفتح ہیں۔ انا، انا، کانا، لیتا، لکننا، لعلہ۔ اب یہ ان کے آخری جو حرف ہے اس پر فتح ہے۔ اور فعل ماضی وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، ضربا، نصرا، علما، شرفا، وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو جیسے ان کا آخری حرف وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یہ بھی اس لحاظ سے مبنی بر فتح ہیں کہ فعل ماضی سے ایک مشابہت ان کی یہ ہے۔ دوسرا جو افعال ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے صرف میں پڑھے، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، خماسی مجرد، مزید فی، تو جیسے وہ ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں۔ جیسے انا، اس میں 3 حرف ہیں، چونکہ جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ قائم مقام 2 کے ہوتا ہے۔ انا وہ بھی گویا 3 حرفی ہو گیا، کانا وہ 4 حرفی ہو گیا، لیتا وہ 3 حرفی ہو گیا، الاخری۔ تو ایک شباہت ان کی یہ ہے کہ جیسے فعل ماضی وہاں اور ثلاثی رباعی ہوتا ہے، یعنی 3 حرفی، 4 حرفی فلاں، یہ بھی اسی طرح ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسرا ان کی شباہت بایمانہ ہے کہ ان میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی انا یا انا کس کے لیے آتے ہیں؟ تاکید کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب انا وہی معنی دے رہا ہے تاکید کا جو اکدا دے رہا ہے، اکدا یؤکدو، تاکید۔ کانا وہی معنی دے رہا ہے جو شبہ دے رہا ہے۔ تو بس یہ جو 6 حرف ہیں، ہر حرف کسی نہ کسی فعل کا معنی دے رہا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو یہ اس لحاظ سے ان کی پس ان کی حیت کی شباہت بھی ملتی ہے فعل کے ساتھ، حروف کے لحاظ سے بھی یہ مشابہ فعل ہیں اور معنی کے لحاظ سے بھی یہ مشابہ فعل ہیں، شباہت معنوی بھی ہے. تو اس بنیاد پر ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. خوب، یہ بات جہاں ہو گئی. کچھ اور باتیں وہ درمیان میں گزارش کرتا ہوں. خبر و انا و اخواتہا. سوال چھوٹے چھوٹے بہت سارے بنائے. مثلا پہلا سوال ہے کم ہے الاحرف المشبہۃ بالفعل، کتنے ہیں، ان کا عمل کیا ہے. دوسرا ہے کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم کیا ہے. پھر یہ ہے کہ آیا ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کیا جا سکتا ہے، اگر جوازن کیا جا سکتا ہے تو کہاں، وجوباً کیا جا سکتا ہے کہاں. آسان آسان ہے، ترتیب سے چلتے ہیں. فرماتے ہیں الاحرف المشبہۃ بالفعل، یعنی حروف مشبہ بالفعل ستۃ، 6 ہیں. ٹھیک ہو گیا. کون کون سے؟ انا، انا، کانا، لکننا، لیتا، لعل. یہ ہو گئے 6. ہی تدخل علی المبتدأ والخبر، یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. فتنصب المبتدا، مبتدا کو نصب دیتے ہیں. وَيُسَمَّى اسمہا، اس کا نام رکھا جاتا ہے کہ وہ اب مبتدا نہیں بلکہ ان حروف کا جو ہیں اسم کہلاتی ہے. وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، خبر کو رفع دیتے ہیں. وَيُسَمَّى خَبَرَهَا، اور اس کا نام انہی کی یعنی ان حروف کی وہ خبر ہوتی ہے. یعنی اب وہ مبتدا خبر نہیں بلکہ ایک ان کا اسم اور دوسری انہی کی خبر. جیسے ان اللہ عادل، اب انا نہ ہوتا تو ہم کہتے اللہ عادل، لیکن جب انا آ گیا اس نے اللہ کو نصب دیا اور وہ اس کا اسم بن گیا عادل خبر. ان اللہ عادل. ٹھیک ہو گیا. فائدہ سمیت ہاکذا، یعنی ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل جو ان کا نام رکھا گیا، ورنہ اسم، فعل، حرف، کلمے کی 3 قسم ہیں. اسم ہے، فعل فعل ہے، حرف حرف ہے. لیکن ہم نے کہا کہ یہ حروف جو مشبہ بالفعل ہیں ان کا نام حروف کا مشبہ بالفعل کیوں رکھا گیا؟ توجہ میری جان، 3 قسم کی شباہت ہے ان حروف کی فعل کے ساتھ. 3 قسم کی. نمبر 1، لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةُ الْأَوَاخِرِ عَلَى الْفَتْحِ كَالْمَاضِي، جیسے فعل ماضی کا آخری حرف مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ضربا، نصرا، دحرجا، احرنجما، شارفا، جیسے ان کا ماضی جو فعل ماضی کا آخری حرف مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ان 6 کے 6 حروف کو آپ دیکھیں، ان کا آخری حرف بھی مبنی علی الفتح ہے. انا، انا، کانا، لیتا، لکننا، لعل. ایک شباہت ہو گئی ہے. دوسری، ما بنائها علی 3 احرف فصاعدا، دوسری شباہت کہ جیسے فعل ماضی و فعل ثلاثی مجرد ہوتا ہے، رباعی مجرد ہوتا ہے، خماسی مجرد ہوتا ہے، یعنی کوئی 3 حرفی، کوئی 4 حرفی، کوئی 5 حرفی، یہ بھی اسی طرح ہے. انا، انا مثلا 3 حرفی ہیں، کانا جو ہے وہ 4 حرفی ہے، لکننا یہ بھی 4 حرفی ہے، لیتا 3 حرفی ہے، اللہ پھر 4 حرفی ہے. یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کے حروف بھی اسی طرح 3 اور 4 ہیں. خوب، فصاعدا جیسے. اور تیسری شباہت، وَلِوُجُودِ مَعْنَى الْفِعْلِ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، ان حروف میں سے ہر حرف میں کسی نہ کسی فعل کا معنی موجود ہے. یا اس کو یوں لکھ لیں
کہ ان کی فعل کے ساتھ شباہت معنوی ہے کہ جو معنی فعل دیتا ہے وہی معنی یہ دے رہے ہیں۔ کون سا؟ یعنی ہر حرف اپنے، جیسے انا اور انا میں نے کہا کہ اکدا کا معنی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان میں ہیں اگرچہ حروف لیکن ان کے اندر ایک فعل کا معنی موجود ہے، اس فعل کا معنی دے رہے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی شباہتوں کی بنیاد پر ہم نے ان کا نام رکھا حروف مشبہ بالفعل۔ مثلا فمعنی انا و انا التوکید، انا اور انا تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی انا اور انا میں اکدا کا معنی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اکدا جو کہ تاکید کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کأنا کا معنی کیا ہے؟ التشبیہ، جو شبہ معنی دیتا ہے، تشبیہ کا معنی، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کأن زیدن اسدن، کہ زید شبیہ اسد ہے۔ اب یہاں شباہت کا معنی دیا، شبہ کا معنی دیا۔ اسی طرح لکن الاستدراک، یعنی ومعنی لکن الاستدراک، لکن کا معنی کیا ہے؟ استدراک کا، استدرکا یعنی اس نے درک طلب کیا۔ استدراک کا معنی ہوتا ہے طلب درک۔ کیا مطلب؟ یعنی حقیقت کے درک کو طلب کرنا، واقع کے درک کو، کہ متکلم مخاطب سے یہ طلب کرتا ہے کہ بھئی واقع کو سمجھ، حقیقت کو سمجھ۔ کب؟ اس وقت کہ جب متکلم کوئی کلام کرتا ہے، مخاطب اس سے ایک معنی یا مفہوم سمجھ لیتا ہے جو کہ اس کا مقصود نہیں ہوتا، لکنہ کے ذریعے پھر یہ بیان کرتا ہے کہ جو تو نے سمجھا ہے وہ نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ معنی ہے، واقع یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ متکلم کہتا ہے زید عالم، زید عالم، اب مخاطب سمجھاتے زید عالم ہے، جب اس کے بعد علم ہوگا ماشاءاللہ بڑا نیک متقی پرہیزگار با تقوی، اس نے یہی سمجھا کہ علم جو آ گیا تو اس کا مطلب بڑا نیک ہوگا، با تقوی ہوگا۔ لیکن بعد میں متکلم کیا کہتا ہے؟ لکنہ شریر۔ کیا مطلب؟ مخاطب کو سمجھاتا ہے جو تو سمجھ رہا ہے نا عالم سے، کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ نیک متقی ہوگا، وہ نہیں ہے، حقیقت سمجھ، شریر، یہ بندہ شریر ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ماشاءاللہ بہت سارے عالم ہیں اور شرارتی بھی ہیں۔ تو یہ لکنہ اس کام کے لیے آتا ہے کہ ما قابل سے جو سمجھا جا رہا ہوتا ہے، لکنہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ نہیں وہ نہیں جو سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ حقیقت ہے جو لکنہ کے بعد ہے۔ وَلَكِنْ الاستدراک، یعنی معنی لکنہ کا معنی الاستدراک، استدراک کا معنی کو دے طلب درک۔ جیسے زید عالم لکنہ شریک، لکنہ شریر۔ اب لکنہ اس کا اسم ہے اور شریر اس کی خبر ہے کہ جو مرفوع ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تھوڑا سا غور کریں، نیچے جو حاشیہ ہے یہ بڑی کام کی بات ہے، یہ اس حاشیے کو ذرا دیکھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں الاستدراک، استدراک کیا ہے؟ ہوا دفع التوہم، استدراک یعنی توہم کو، ایک وہم کو، خیال کو دفع کرنا ہوتا ہے۔ وہ وہم کہاں سے آتا ہے؟ تولد من کلام سابق، جو لکنہ کی ماقبل کلام ہے اس سے جو وہم پیدا ہوتا ہے، لکنہ کے ذریعے اس وہم کو ختم کیا جاتا ہے۔ مثلا ففی المثل یتوہم سامع قبل الاستدراک، اس لیے کہ ہم نے کہا زید عالم، جب کہا زید عالم تو سامع کیا سمجھے گا؟ کہ ان زیدن صالح، کہ زید بڑا نیک ہوگا، بڑا متقی ہوگا، بڑا پرہیزگار ہوگا۔ کیوں؟ لأن العلم یزین للنفس الصلاح، اس لیے کہ علم کا کام ہوتا ہے انسان کی نفس کو صلاح یعنی اچھائی، بہتری، تقوی، پرہیزگاری سے مزین کرے۔ یہ علم جو آ گیا اس کے ذہن میں یہ وہم گیا، یہ سنتے ہی پھر آیا لکنہ،
لیکن استدراکیہ دفعا لتوہاز التوہم، اس نے اس کے ذہن سے وہم کو دور کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ متقی ہے، لکنہ شریر، یعنی حقیقت یہ ہے، واقع یہ ہے کہ یہ شریر ہے۔ وہ جو اس کو وہم تھا اس کو دفع کیا گیا لکنہ کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ لیتا کا معنی ہوتا ہے التمنی۔ تمنی کیا ہوتا ہے آجان؟ پوری توجہ، کسی ایسی چیز کی خواہش کرنا، تمنا کرنا کہ یا اس کا ہونا محال ہو یا مشکل ہو، یہ ہوتا ہے للتمنی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لیتا کا معنی ہے تمنی، تمنا، خواہش کرنا، یہ کس کی خواہش؟ یا کسی محال کی خواہش یا کسی ایسی شے کی خواہش کہ جس کا ملنا مشکل ہو۔ اس لیے استاد شرطونی نے بھی دو مثالیں دی ہیں۔ لیت الشبابا یعودو، یا بابا یہ لیتا کا اسم ہے، یعودو یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے۔ کاش جوانی پلٹ آتی، اب جوانی کا پڑھنا محال ہے۔ خوب، اللہ تعالیٰ کو تو سب پر قادر ہے لیکن عام طور پہ محال ہے، یہ اس کی مثال۔ لیت الجاہل عالم، کاش جاہل عالم ہوتا۔ اب جاہل کا عالم ہونا محال نہیں لیکن مشکل ضرور ہے، علم کے لیے کوئی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اب یہ دو مثالیں ہیں کہ لیتا کے لیے۔ خوب، وَلَعَلَّ، اسی طرح لعلّ اس کا معنی الترجی والاشفاق، ترجی امید، انتظار، اشفاق یہ بھی امید ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کے معنوں میں فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ ترجی وہاں کہتے ہیں جب کسی پسندیدہ شے کی امید کی جائے، کہ امید ہے کہ یہ پسندیدہ عمل یوں ہو جائے گا۔ اشفاق وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی ناپسندیدہ چیز کی امید کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بہت غور فرماتے ہیں۔ وَلَعَلَّ وَيُقَالُ فِيهَا اللَّهُ، اور اس کو لعلّ بھی پڑھا جاتا ہے، اللہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ خوب، اس کا معنی کیا ہے؟ الترجی یعنی امید، انتظار، خواہش، والاشفاق میں نے گزارش کی، ترجی وہاں ہوتا ہے جہاں کسی محبوب چیز کی امید کی جائے، اور اشفاق وہ وہاں ہوتا ہے جہاں کسی ناپسندیدہ چیز کی امید کی جائے۔ دونوں کی مثالیں، مثلاً پسندیدہ چیز کی مثال کیسے؟ لعل الصدیق یزورنا، امید ہے کہ دوست ہماری زیارت کرے گا، ہماری، اب دوست کی ملاقات، دوست کی زیارت پسندیدہ عمل ہے۔ اب لعلّ کے ذریعے امید کی جا رہی ہے کہ امید ہے کہ دوست ہماری ملاقات کرے گا، یزورنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہوگی درجہ۔ لعل الداع عذال، عذال لغوی معنی اس کا ہے الشدید المعجز، المانی میں جو لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ عذال یعنی ایسی بیماری کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، المانی لکھا ہے جیسے لا طب لہ، یعنی لا علاج، مراد کیا؟ بڑی سخت۔ لعل الداع، شاید یہ بیماری، عذال بہت سخت ہے۔ اب بیماری کا سخت ہونا یا لا علاج ہونا یقیناً ناپسندیدہ چیز ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں، یعنی ناپسندیدہ چیز کی امید کو اشفاق کہتے ہیں، محبوب چیز کی امید کو ترجیح۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ فرق ہو۔ خوب، حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، یعنی اصل یہ ہے کہ جہاں ترتیب کو برقرار رکھا جائے۔ کیا مطلب ترتیب کا؟
یعنی پہلے وہ حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف ہو، اس کے بعد اس کا اسم ہے، اس کے بعد اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم اور خبر ہے، اس کے فوراً بعد اسم، اس کے بعد ان کی خبر۔ فرماتے ہیں الاصل فی خبر ان و اخواتها ان یکون مؤخرا عن اسمها، حروف مشبہ بالفعل کی خبر میں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ وہ ان کے اسم کے بعد آئے، تاکہ جو ترتیب ہے وہ برقرار رہے کہ پہلے حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف، اس کے بعد اس کا اسم، اس کے بعد اس کی خبر۔ اصل یہ ہے ما لم یکن ظرفا او مجرورا بالفر، جب تک کہ وہ خبر ظرف یا مجرور بالحرف نہ ہو۔ کیوں؟ آگے آ رہا ہے، اگر خبر ظرف یا مجرور بالحرف ہوگی تو اس کو اسم پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس اگر ظرف یا مجرور نہ ہو، جیسے ہم نے کہا انا زیدن قائمن، اب قائمن نہ ظرف ہے اور نہ مجرور بالحرف ہے۔ خوب، آگے فرماتے ہیں یقدم خبر انا و اخواتها علی اسمها جوازا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، چند شرائط کے ساتھ۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، چند شرائط کے ساتھ۔ کب؟ اذا کان ظرفا، اگر وہ خبر ظرف ہو، او مجرورا بالحرف، یا وہ مجرور بالحرف ہو، یعنی ان دو میں سے ایک ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گئی خبر، کہ خبر یا ظرف ہو یا مجرور بالحرف ہو۔ اور ادھر والاسم، وہ جو اسم ہے ان کا جس پر مقدم کرنا ہے، معرفتاً، وہ اسم یا معرفہ ہو، او ناکرتاً، یا نکرہ کہ یسوغ الابتداء بہا، اور جس کو ہم نے مبتدا خبر کہ نکرہ مخصصہ یا نکرہ مسوغہ ہو، نکرہ محض نہ ہو۔ اگر اسم معرفہ یا نکرہ مسوغہ یا مخصصہ ہو، نکرہ محض نہ ہو، تو ایسی صورت میں ادھر سے خبر بھی ظرف یا مجرور بالحرف ہو تو وہاں خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، واجب نہیں، واجب کے مواد ہوتے ہیں، جائز ہے۔ جیسے ان عند اللہ الثواب، اب عند اللہ ظرف، خبر ظرف ہے جو مقدم ہے، الثواب اسم ہے ان کا جو مؤخر ہے اس کے بعد ہے۔ انا فی الجنت نہرا من لبن، انا کے بعد فی الجنت مجرور بالحرف، یہ خبر مقدم ہے، نہرا من لبن، اور نہرا نکرہ محضہ نہیں، چونکہ من لبن کے ساتھ اس کی تخصیص ہوگی ہے، یہ نکرہ ہے لیکن نکرہ مخصصہ یا مسوغہ ہے، لہٰذا اس پر فی الجنہ جار مجرور، خبر جو مجرور بالحرف تھی اس کا مقدم کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔